السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک حدیث نظر سے گزری، پہلے بھی گزری تھی لیکن اس دفعہ تھوڑا سا اس کے اوپر زیادہ ٹائم لگایا سوچا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں۔ یہ جو ہے جو حدیث ہے یہ مشکات کی حدیث ہے۔ پہلے میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پوری حدیث رکھتی ہوں، پھر تھوڑا سا اس کے حصے کر کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور یہ قرۃ مراد کی کتاب سے میں نے اس کو پڑھا تھا نا۔ جو ہے اس میں حضرت یہ جو حدیث ہے حضرت علی بن ابی طالب کے سے بیان کی گئی ہے، اور جو صاحب اس کو روایت کرتے ہیں ان کا نام حارث ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ ایک مسجد سے گزرا تو لوگ بہت ساری باتوں کی کھوج میں لگے ہوئے تھے۔ میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ بے شمار باتوں کی کھوج خرید میں لگے ہیں؟ حضرت علی نے پوچھا اچھا کیا لوگ یہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ ان قریب فتنہ نمودار ہوگا، اور میں نے اس وقت پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب، اس میں ان کے احوال بھی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو کچھ تمہارے بعد آنے والا ہے اس کی بھی خبر ہے، اور جو کچھ بھی تمہارے درمیان معاملات ہیں یعنی پریزنٹ ڈے میں اس کا بھی فیصلہ اور حکم اس کے اندر موجود ہے، اور یہ قطعی فیصلہ ہے، کوئی کمزور اور بیہودہ بات نہیں کہ جس نے زبردست اور طاقتور بن کر بھی اس کتاب کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا، اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کی تلاش کی تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا، اور یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت سے بھرپور یاد دہانی ہے، یہی صراط مستقیم اور صحیح راستہ ہے۔ یہ وہ چیزیں اس کے ذریعے آدمی کی خواہشات ٹیڑھے راستے پہ نہیں جاتی، زبانیں اس کے درمیان غلط ملت نہیں ہوتی، عالم جو ہوتے ہیں اسکالر اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے، جتنا بھی اس کو پڑھا جائے یہ پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جب جنہوں نے اس کو سنا تو بالکل رکے بغیر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جو بڑا عجیب کلام ہے اور سیدھا اس راستے کی طرف لے جاتا ہے جو ہدایت دیتی ہے۔ جس نے قرآن سے بات کی اس سے سچ جواب ملا، جس نے قرآن پہ عمل کیا اس کو اجر دیا جائے گا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، جس نے قرآن کی طرف بلایا اس نے سیدھے راستے کی طرف بلایا۔ یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے، اچھی خاصی بڑی حدیث ہے، لیکن اتنی سب تفصیل سے دیکھیں نا، میں نے پڑھی آپ نے سنی، تو اس میں مختلف پہلو ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا۔ یعنی سب سے پہلے جب آغاز ہوتا ہے کہ جب حضرت علی کے ساتھیوں کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کسی مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو پھر انہوں نے آ کے حضرت علی کو بتایا، لیکن حضرت علی نے اس بات کے میں نہیں بتائی، یہ بات نہیں بتائی، اور نہ اس حدیث میں ہے کہ کون سی بات تھی نا جس کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا یا بحث ہو رہی تھی یا باتیں ہو رہی تھیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے حضرت علی کا دور خلافت یاد کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا نا کہ یہ جو دور تھا یہ وہ تھا جب امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان تھوڑا سا انبن چل رہی تھی، اور مسلمانوں کے درمیان بہت اختلافات ہو رہے تھے، خون ریزی ہو رہی تھی اور مختلف گروہ نمودار ہو رہے تھے، سیاسی معاملات اور ان کے عقائد پہ بڑی بحثیں ہو رہی ہوتی تھی، تقدیر کا مسئلہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، اور کون سے گناہ آپ کو جنت میں لے جاتے ہیں اور کون سے گناہ نہیں لے جا سکتے، اور کون سے گناہ جہنم میں جائیں گے اور کون سے معاف ہو جائیں گے، اتنے سارے مسئلے تھے، اور پھر مسلمانوں میں لڑائیاں بھی چل رہی تھیں۔ تو جو حدیث میں جو کہا ہے نا، حدیث میں تو عربی میں بات کرنے کو حدیث کہتے ہیں نا، تو یعنی کہ لوگ ان باتوں میں کہ حدیث میں پڑھے ہوئے ہیں، یعنی حدیث نبی نہیں جس میں بحثیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے اس پہ اپنی حیرت کا اظہار کیا کہ اچھا اب لوگ یہ کرنے لگے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ان قریب فتنہ ہوگا، اور فتنے کو عربی زبان میں بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، فتنہ فتن کہتے ہیں لوہے کو یا گولڈ کو جو ہم آگ کے اوپر پگھلاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر پگھلانے کے بعد جب بہت دیر تک وہ پکتا ہے تو پھر اس کے اندر جو گند ہوتا ہے یا کھوٹ ہوتا ہے یا سارے جو ہوتی ہے نا اس کی جو امپیورٹیز ہیں وہ ساری اوپر آ جاتی ہیں، تو اس کو ہٹا دیتے ہیں تو گولڈ صاف ہو جاتا ہے۔ تو گولڈ کو بھی جو ہے نا اسی لیے جو ہے سنار کو بھی فتن کہا جاتا ہے نا، تاکہ وہ گولڈ سے ساری امپیورٹیز نکال کے پھر وہ گولڈ کو اس قابل بناتا ہے کہ اس کو جو ہے سونا بنا سکے۔ تو نارملی عربی میں زبان میں جو فتنے کا ورڈ استعمال ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں یعنی کہ وہ آزمائش آئی، اور آزمائش آئی اس کے بعد اس آزمائش سے آپ گولڈ کی طرح صاف ستھرے ہو کے نکل گئے، یعنی اس آزمائش میں
آپ نے اللہ کو یاد کیا تو آپ کے دل میں جو امپیورٹیز تھیں، آپ کے عمل میں جو امپیورٹیز تھیں، اس سے آپ نکل گئے اور آپ پاک صاف ہو گئے نا، آپ کا تزکیہ ہو گیا، صاف ستھرے ہو گئے۔ تو جب اس کے لیے اس کے معنی جیسے یہ آزمائش کے بھی ہوتے ہیں، جب کسی کے اوپر آزمائش آتی ہے، ہمارے یہاں جو اردو میں جب فتن کا ورڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی غلط چیز ہو گئی نا، فتنہ ہو گیا، یعنی زبردست غلط چیز ہو گئی، کوئی بلنڈر ہو گیا یا اس طرح کے نا۔ لیکن میں نے کہا نا عربی میں آزمائش کے معنی بھی ہے، فتنہ فساد کے معنی میں بھی ہے، اور خرابی کے معاملے بھی نا۔ اس کے معنی تشدد اور جنگ کے ذریعے لوگوں کو ان کے عقیدے کے مطابق عمل کرنے سے روکنے کے بھی ہے نا، یعنی کہ جہاں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، لوگ کوئی عمل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو روک رہے ہیں، تو وہ بھی فتنے کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ مکی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا، اس کو بھی قرآن نے فتنے سے تعمیر کیا ہے۔ پھر اس کے معنی ایک اور جو ہوتا ہے گمراہی میں نا، اگر لوگ گمراہی میں بہت زیادہ چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں فتنوں میں جا رہے ہیں۔ اور ایسا نظام زندگی میں جو کہ اللہ کے نظام پہ نہ ہو، یا جو ایسا نظام ہو جو اللہ کی اطاعت پہ قائم نہ ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فتنوں کا شکار ہو گیا ہے وہ نظام نا۔ تو لیکن یہاں پہ محسوس ہوتا ہے یہ جن بانوں میں استعمال ہوا ہے نا، جیسے ان صحاب نے آ کے جو بات کی حضرت علی سے، تو اس کا مطلب موسٹ پرابلی لگتا ہے کہ آپس میں جو ان کا انتشار تھا یا آپس میں جو جھگڑے ہو رہے تھے اس پہ تھا نا۔ تو حضرت علی نے یہ کہا نا کہ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ چیز پیش آنے والی ہے۔ اور جب پھر اس وقت انہوں نے یہ نہیں پوچھا اچھا کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کب ہوگا، کیوں ہوگا، کس لیے ہوگا، کس وجہ سے ہوگا۔ دیکھیں صحابہ کا جو ہے نا ایمان تھا، اور ایمان جو ان کو اتنا مضبوط کرتا تھا کہ وہ ایمان ان کو پوری سیدھی راہ بتا دیتا تھا کہ کرنا کیا ہے، سوال کیا کرنا۔ انہوں نے فوراً پوچھا اے اللہ کے رسول، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اس طرح ہمارا بھی نا، ہم بعض اوقات چیزوں کی ڈیٹیل میں اتنی زیادہ چلے جاتے ہیں کہ جو کام کی چیز ہوتی ہے، جس کے اوپر ہمیں وقت لگانا ہوتا ہے، جس کے جو حل ہمیں سوچنا ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیوں ہوا، کیسے ہو گیا، کب ہو گیا۔ ڈیٹیل میں نا ہماری جو نیوز میڈیا ہے وہ اسی چکر میں کوئی نیوز آتی ہے، پرانی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں لوگ، ایک چیز آ رہا ہے یوں ہوا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ریزن کیا ہے، اور اب اگر یہ بری چیز اگر ہو گئی ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اور حضرت علی نے ایگزیکٹلی یہ پوچھا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ بات نا، اس سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے، یہ پہلی بات ہے جو سب سے پہلے ہماری توجہ کی محتاج ہے نا۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری امت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اللہ نے ہمیں ان کی الحمدللہ اس امت میں ڈالا ہے۔ تو ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ کی کتاب پہ تعمیر ہوئی ہے۔ ہمارے مسلمان امت اٹھے گی کیسے، بیٹھے گی کیسے، کام کیا کرے گی زندگی میں، اس کا کس طرح لوگوں کے ساتھ بیہیو کرے گی، دشمن اگر جنگ میں آئیں گے تو ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرے گی، عام لوگوں کے ساتھ بیہیو کرے گی، چھوٹوں کے ساتھ کیسے کرے گی، بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، اس ایک ایک چیز جو ہے اس سے جو ہے امت کو اس قرآن کے ذریعے پتہ چلی ہے نا۔ اس امت کو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہمیں اللہ کی کتاب کے ذریعے ملا ہے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے اخلاق، یہ سب ہماری اللہ تعالیٰ کی کتاب نے بنایا ہے۔ عرب کی سرزمین کے بدو جو تھے، یا وہ کتنے آگے نکل گئے نا، پورے 30 سال کے بعد اس قرآن مجید کی برکت کا صدقہ ہی تھا نا کہ 30 سال کے عرصے میں شمال افریقہ سے لے کے پورے مشرق وسطیٰ میں ان کا غلبہ ہو گیا۔ عرب کی سرزمین میں، بدر کے میدان میں، مکہ کی زندگی میں جو بھی وجوہات ہوئیں، سب کے سب اسی قرآن کے ذریعے ہوئی ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں تو اس سے ہمارے دل بدلتے ہیں، ہمارے اخلاق بدلتے ہیں، ہمارے اعمال بدلتے ہیں، ہماری زندگی بدلتی ہے، اور ہماری دنیا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، ہماری ایک اتھارٹی ہوتی ہے، ہمارا ایک نام ہوتا ہے، ہمیں عزت ملتی ہے، اور آخرت کا بھی اجر لکھا گیا ہے نا۔ لیکن جب مسلمان کے اندر خرابی پیدا ہوگی تو اس خرابی کا علاج سوائے اللہ کی کتاب کی کسی دوسرے نسخے میں نہیں ہے۔ اور یہ بات ایک اور جگہ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ شروع کے دنوں میں جس چیز سے اس امت کی بھلائی وابستہ تھی، یعنی بالکل انیشیل پیریڈ میں جیسے جب مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، تو اس وقت بھلائی کی وابستہ تھی، تو جس چیز سے اس امت کی بھلائی وابستہ تھی، شروع کے دنوں میں وابستہ تھی، تو آنے والے دور میں بھی اسی سے وابستہ رہے گی۔ ہم 1000 نسخے تجویز کر لیں اور ان کو عمل میں لے آئیں، لیکن وہ امت جو قائم قرآن مجید پہ ہوئی تھی، اس پر ایمان لائی تھی،
قرآن مجید کی نفی کرنے کے بعد اس کے وجود کا کوئی جواز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ اس دنیا میں عطا کیا ہے اس قرآن مجید کے واسطے سے عطا کیا ہے۔ اس کے اندر اگر زوال آئے، پستی آئے، پسماندگی آئے، جہالت آئے یا مغلوبیت آئے نا، سب کچھ، ذلت بھی آئے، جو بھی آئے، سب سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر ہم باہمی انتشار کے بعد مسلمان ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کے در پہ ہو جائیں، مسلمان کا مال